عصر حاضر اندر دوویں محاذ انہاں محاذ نال قائم رہنا اور ٹکر لینا ضروری ہے، کتے جان دی لوڑ نہیں۔ اس گھرانے وال اے دی خیر و برکات ویکھو گے، رب کعبہ دی قسمیں امت محمدی قیامت تک جتنی برکات، جتنے اصول، جتنے ضابطے حاصل کرنا چاہتی ہو سامنے رکھیں۔ میں پھر عرض کرنا، معاشرے اندر تکبر، رعونت، فساد ایک ایسا ماحول بن چکے ہے، سرداری نظام اندر صرف سرداری نظام ہون فیوڈلزم وچ نہیں رہ گئے، ہون روحانی اندر اور دین اندر بھی ایسا ماحول پیدا ہو چکے کہ اتھے بھی ایک سرداری نظام ہے، پیرلل ہو دے ایکول موجود ہے، یعنی امام، علماء اور مشائخ وہ بھی باقاعدہ سرداری اس بوت متاثر ہو کے انہیں بھی اپنے اندر او پھون پھان، او ٹور ٹپا باقاعدہ انہوں دی شخصیت دا حصہ بن چکے ہیں جڑا ظاہری دنیا داراں وال سی۔ وجہ کہ انہوں کل سب کچھ ہے، اسلام دے اس پہلو نو سامنے رکھ کے وہ دسن کہ ساڑھے ہاں وہ سرداری دا تصور ہے جڑا امامت نال جڑی ہے، نبی دے دین دی چوکیداری نال، اور سردار کج بننا ہے اے محمد عربی نے جنہوں اپنی جھولی وچ بٹھا کے انہوں سردار ڈکلیئر کیتا ہے، اور مصطفیٰ دی جھولی وچ بیٹھن والے نے سردار بن کے دسے کہ قیامت تک مسلمانوں سردار آنکھ دے کینوں نے اور سردار ہونا کے ساڑھا تے کیونکہ بالکل مزاج الگ ہے، لیکن ضروری ہے دوواں پاسیاں نال ظاہر ہے عجز، انکسار، محبت، چاہت، الفت سارے پہلو ہے نے، بالخصوص انہاں چیزاں نو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پیر نو اٹھانا بڑا اوکھا ہے، پیر نال سلام لینا بڑا اوکھا ہے کہ نہیں؟ قائد نو ملنا بڑا اوکھا ہے، قائد نال سلام لینا بڑا اوکھا ہے، لیکن انج نہیں۔ اسا اس بارگاہ وچوں سکھنا ہے اور لینا ہے کہ سانو تاکہ کسی ہور وال تکن دی لوڑ نہ پوے۔ تے ظاہر ہے جتھے مصطفیٰ پاک دا اسوائے پاک سیدہ زہرا اور سید زہرا دا اسوائے پاک حضرت حسنین کریمین دی صورت چوبے، اقبال فرماندے نے سیرت فرزند از امہات، سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ آج بھی مسلمان ماما سیدہ زہرا پاک دے اسوائے کاملانو اور سیرت طیبانو سامنے رکھے تے دی جھولی وچ کھڑن والے پھل حسنین کریمین دے مقدس کردار دیاں خوشبوواں لے کے زمانے وچ ونڈ دے نظر آنگے۔ تے ساڑھے واسطے ضروری ایگی لوگ نے عصر حاضر دا ماحول ہے گا کہ تیری میری نسل نو یورپ دے اس ماحول نل جوڑی ہے جتھے ماں اپنے بیٹے نو تڑس رہی ہے، جتھے بہنا ویر جے مقدس رشتے تو معروم ہو چکیاں نے، جتھے رشتے دار محبتاں تے چاہتاں الفتاں ڈھونڈ دے پھر دے رہنے۔ اساں اس مصطفیٰ دے دین نل جڑی ہوئی ہاں جدہ ایک ایک لمحہ خیر کے برکت اپنے دامن اندر رکھ دائے۔ آؤ لوٹیے، آؤ لوٹیے، آؤ لوٹیے کامیابی دے اصول تے ضابطے سانو کسے اور تھا تو میسر نہیں آمن گے، او دربار مصطفی چو ملن گے، او مصطفیٰ دی آل دی بارگاہ وچو ملن گے، حضور دے مقدس اصحاب دی بارگاہ وچو ملن گے۔ جدو مصطفیٰ پاک دے اس گھرانے وال نظر کران گے، پھر اس گھرانے دی نوکری تے خدمت سانو دنیا دے تمام دانشوراں تے محققین تو آزاد کر دے۔ سب تو بنیادی چیز اپنے
گھر وچ پیدا ہون والے بچے دے ماحول نو سامنے رکھ کے اج بھی ماواں شکوا کردیاں نے پیو آندا ہے پریشان پہلے تے ویکھ لے تیری تربیت کیسی ہے تربیت کنج کرنی ہے آ پھر سیدہ زہرا پاک دی چوکھٹ تے آ بچہ پیدا ہوا او دا نام نامی اسم گرامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسا رکھیا اے تیرے میرے تے ڈیپینڈ کردہ ہے بچیاں دا نا ٹی وی تو ویک کے رکھیے یوٹیوب تو ویک کے رکھیے بچیاں دا نا کوئی نواں اٹریکشن والا نام اور عجیب و غریب معنی ویک کے رکھیے یا ایسا نام رکھن لگیا ایسا نام رکھیے اور پھر دعا بھی کریے اللہ اس نام دے اثرات بھی عطا فرماوے تے اللہ اس نام دیاں برکتاں بھی عطا فرماوے میرے پاک نبی نے کیسا حسین نام رکھیا شبر کیسا حسین نام رکھیا حسن کیسا حسین نام رکھیا شبیر کیسا اعلیٰ نام حسین نبی دے پیارے غلاموں امام حسن مجتبی دی مقدس سیرت والجدو اسی تکنے تے ساڑے دل و دماغ پہلے جملے نالی معطر ہوندے نے کہ آج گھر دھرتی اندر کسے خاندان اچ بچہ پیدا ہوئے پہلا بچہ پیدا ہوئے تے خوشیاں ہوندی یانے نان کے داد کے خوش ہوندے نے پھر او دے جناب والا بات تذکرے ہوندے نے اور جس بچے دی آمد دے مصطفیٰ دی شہزادی اور کملی والا خوش ہویا ہے اس مصطفیٰ دے گلشتان دے پہلے پھل دنائے حسن مجتبی اس واسطے اسیانے اے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے اگر ذوق اجازت دے وے اگر تھکاوٹ محسوس نہ ہوئے مل کے پڑھ لینا اے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمان تیری کیا بات ہے اچھی بولو مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمان تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات مل کے بولو گے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے اے تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں تیرے ناسا نانا کسی کا نہیں مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمان تیری کیا بات ہے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمان تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن کیا بات ہے سبحان اللہ جدے پیدا ہون تے آمنہ دلال مسکرامن او امام حسن
او جدی جلوہ کری تے نبی خوش ہوئے او امام حسن نے کتنا خوش نصیب شہزادہ ہے او جدی جلوہ کری تے نبی کائنات مسکرائے نے زہرا پاک دے گلشتاں وچ بہار آئیے جدی جلوہ کری تے محمد عربی جناب والا خوش ہوئے نے ان شانیہ کا ہوول ابتر او جنا موزیاں نے حضور سید عالم علیہ السلام والا ایگو جیاں گلہ منصوب کرن دی کوشش کیتی ہے اور خود سوچو جڑے آندے سن نسل نہیں چلے گی اور آمنہ دے لال نے جدو ہتھاں تے چکی ہوئے گا سنو اس ویلے چشم فلک نے منظر ویکھے ہوئے گا ہواواں فضاواں بھی کہہ رہی ہومن گیا اور تسی آندے ہو نبی دی نسل مکھ جانی ہے آج آؤ ویکھو کائنات آج ہم شکل مصطفیٰ حسن مجتبہ دی صورت چاہ سبحان اللہ جدی جلوہ گری تے نبی خوش ہوئے نے او امام حسن مجتبہ آئے اور جدی تربیت کر کے زہرہ خوش نے او امام حسن مجتبہ آئے اے جنو مصطفیٰ کندیاں تے بٹھان دینے او امام حسن مجتبہ آئے جڑا رسول کائنات علیہ السلام دی محبت تے چاگت تے الفت دے خیرات قیامت تک مسلمانانو ونڈ رہے آئے او امام حسن مجتبہ آئے آؤ سردارو رئیسو وڈیرے ہو اے اپنے آپ نو پروٹوکول دی دنیا نال جوڑ کے اے جناب والا علاقائی چدرات ناز کرن دی بجائے چند مریداں تے چند شگرداں دے ٹولیاں تے فخر کر کے تکبر و رعونت دی عجیب مثالاں بن دی بجائے انہوں ویکھو سرداری کیے جنہوں جھولی وچ بٹھا کے مصطفیٰ نے تمغے دیتے نے ان ابنی غازہ سید کیسا ہے یہ دی عظمت رفت ویکھنی ہے تا پھر تاریخ اسلامی نوے دے بوئے دے اتے کھڑیاں ویکھو جدو چل دینے چل دیو یا جدو امام حسن مجتبہ کسے یتیم غریب مسکین بچے نو ویکھ دینے او دے نال بیٹھ کے دل جوئی کرن والا او سردار ہے جنہوں جیو نے نہیں اے آروائے نے نہیں 92 نے نہیں جنہوں انگریز نے نہیں جنہوں سردارہ نے نہیں جنہوں سردار خود محمد عربی نے خدا کے آئے سرداری ادا نہ آئے یتیمہ دی دل جوئی کر غریبہ دی داد رسی کر فقیران الپیار کر درویشان الپیار کر تاکہ تیری سرداری دے ہوتے او بھی خوش ہوئے جنہوں مصطفیٰ نے خود سردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سچی بات ہے نبی دے پیارے غلاموں نام نہاد مشائخ دا رکھ رکھا ہوتے نام نہاد دنیا دار لوگاں دا انہاں دا ماحول تے مزاج سامنے رکھ کے لبرل سیکولر چوٹ مار دن اسلام نے وجہ کی ہے انہاں تینوں میں نئے لوگ پیش کر کے دے دیتے ہیں کہ سماجی نظام مدر ٹریسا سماجی نظام اندر فلاں فلاں عبد ستار ایدی یقیناً بڑی خدمات نے لیکن میں نے یہ دسو کہ یہ ساریاں گلاں کر کے لبرل سیکولر کیا نے اس نے بڑا کام کیا انسانیت کی خدمت میں اس کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ سب تو بڑی چوٹ ہے اسلام تے اسلامی نظام تے ہٹ کرن دی منصوبہ بندی ہے اساکھ نے لوگاں کو چندہ منگ کے انسانیت دی خدمت کرن دانا مدر ٹریسا بھی ہو سکتا ہے اور جناب محترم مرحوم عبد ستار ایدی بھی ہو سکتا ہے مگر عصر حاضر دا لفافہ انکر بغیرتی اگلن والا میڈیا اور تیرے
تیری نظر چندہ منگ کے سماجی نظام چلاون والے تے کیوں جان دیئے؟ اگر تو چھائش رکھنا ہے کہ سماجی سسٹم مصطفیٰ دے دروازہ اقدس دی خیرات لے کے انسانیت ونڈدا ویکھنا ہی تو پھر سیدہ زہرا دی دہلیز تے امام حسن کیا بات سب تو بڑا ہٹ کرن دا طریقہ ہے انہاں دا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اساں کیا ایک کم وکھانا چاہنا تا پھر آتن حضور دی تربیت ابو بکر صدیق واللہ چلی۔ واہ واہ واہ، سماجی نظام ادھر کیوں نہیں نظر آندا؟ بچہ میرا ہے، بیٹا تیرا ہے، بھائی میرا ہے، بیٹی تیری ہے، بیٹی میری ہے، اسا دھکے نال پڑھا رہے ہیں مدر ٹریسا فلانا ڈینگنا، سماجی نظام انسانی خدمت فلان، مر کیوں گئے؟ ملک تیرا میرا اس واسطے تے نہیں بنے ہاں کہ اسا انہاں لوگاں نو ہیرو بنا کے دماغ وچ بٹھائیے، اسا انہاں لوگاں نو دسیے کہ چندہ کر کے دینا بھی بڑی وڈی گل ہے، لیکن اپنے گھر دا سارا سامان گڈڑی وچ بن کے محمد پاک دے دربار وچ رکھ دینا ہے مصطفیٰ دی تربیت صداقت تے تاجدار۔ کیا بات ہے، اسا آکھنے اگر ویکھنا چاہنا ہے سماجی نظام ویکھنا چاہندی ہو، آندے نے فلانا بھکھیاں نو کھانا کھواندا ہے، فلانا بے جناب والا انہیں سسٹم قائم کیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا اوے عصر حاضر دے ماں بد نظام بد جناب بدماش دانشورو تانوں اے تے نظر آیا ہے، آؤ میں تانوں اس بارگاہ وچ لے چلنا جتے سوالی آ کے سوال کردا ہے۔ حضور فرماندن کون ہے کپڑا دینا لا، کپڑا دیتا جاندا ہے، کون ہے جڑا دی بھوک دور کرے؟ سلمان لے کے ٹر پیندے نے، کیڑے بوئے تے لے جاواں جتھوں نہ ہوئے تے ٹردیاں کیڑے بوئے تے آ رہے، او لے کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک دے بوئے تے آ رہے، سیدہ زہرا پاک اور سماجی نظام والے ہو اسلام دے اس پہلو نو اپنے مزاج ڈال کے نئی نسل دے اتے پروفیشنل آرٹیفیشل ہیرو انہاں نو دماغ تے قائم کرن والی ہو۔ اے سلمان نو پوچھ، ہر مسلمان نو پوچھ، کائنات دے آسمان نو پوچھ لے، سیرت زہرا تربیت محمدی اسوہ مصطفیٰ کیے، جدو ویکھیا گھر کوئی شے نہیں ہے، قیمتی چادر بی بی پاک دے کے فرما دیا نے، جا شمون یہودی نو دے کے انہوں آکھ اے دے بدلے انی ایک خوراک دے وے کہ اس آمن والے مسافر دے بچے رج کے روٹی کھا کے دسن کہ جڑا محمد پاک دے آل دے بوئے تے جاوے او خالی نہیں مردہ، تائیں تے اکش مہر علی شہزادہ مہر علی حضرت نصیر الملت نصیر الدین نصیر آکھ رہنے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، گنگا بندہ بھی نہ پڑے تھکیا بھی نہ پڑے، جڑا رمضان شریف جو روزے نو لگیا رہے ہے او بھی نہ پڑے، جنہوں روزہ لگیا رہے ہے او بھی نہ پڑے، جنہیں محبت نال عبادت گزاری ہے مل کے آکھے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ او جڑے زہرا پاک دے بوئے دے بھکاری ہو اپنی ماں دی لوری وچ جنہاں نو اس بی بی دی محبت ملی ہے او ضرور پڑھو، باقی تکلیف نہ کرو، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال۔ اے ذہن وچ رکھنا آل سنت دا بڑا کلیئر موقف ہے۔ حضرت امیر معاویہ دی آڑ وچ مولا علی نو بھونکے او بھی کتا ہے، مولا علی دی آڑ وچ امیر معاویہ نو بھونکے او بھی کتا ہے، صدیق اکبر دی آڑ وچ سیدہ زہرا نو بھونکے او بھی کتا، تے حضرت زہرا پاک دی آڑ صدیق اکبر نو بھونکے او بھی کتا، تے
تے سنی مل کے آندے نے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نالے پڑھو نالے ویکھو کیڑا چپے او دا نصیب ستا ہوئے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین توجہ ہے مسلمانہ دا کردار تربیت مصطفی دی برکات ویکھو جدوں نے صرف سنیا اے زہرا پاک دی چادر ہے جو یہ بدلے خوراک کسے لئی سماجی نظام میرے مٹھو میرے فیس بک کی محقق اور میرے یوٹیوبر خطیب میرے پیارے اپنی نسلہ نوے دس کے سماجی نظام دی بنیاد رکھن والے مصطفیٰ دے شگرد حضور دے شہزادے نے انہیں آکھیا گلہ تے میں پہلے ہی پڑھیاں نے آسمانی کتابہ میں پہلے ہی پڑھیاں نے مصطفیٰ دی تبلیغ دے خوبصورت اثرات بھی ویکھے نے لیکن میں آج انہا عبارات نو بھی سمجھ گیا من گیا کہ جدے گھر دی اندر مصطفیٰ دی تربیت نال انہا دی بیٹی دی عظمت دا عالم ہے او محمد اللہ دا سچا نبی ایسا کم کریے میرے ہو چودریوں میرے ہو ملکوں میرے ہو نوابوں میرے ہو پیروں میرے ہو سرداروں اسا سمجھنی ہے شاید اسلام دا پیغام دینا ایک گدی نشین دا کم ہے اسلام دی تبلیغ کرنا اے مسجد دے مولوی دا کم ہے لیکن جدو اسا سمجھا گے کہ روزی دے اڈے تے بین والا تاجر جڑا تجارت کر رہی آئے وہ بھی اسلام دا ترجمان ہے جڑا فیصلہ کرن والا جج ہے وہ بھی اسلام دا ترجمان ہے جڑا کیس لڑ کے کسے جناب والا حق دلامن واسطے بحث کرن والا وکیل ہے وہ بھی اسلام دا ترجمان ہے جڑا مسافر نو روٹی پیا کھواندا ہے جڑا مسافراں نال پیار پیا کردا ہے جڑا جناب والا بھکھیاں نو کھانا اور جناب پیاسیاں نو پانی جڑا مسافراں دے بدن پیا ڈھانپدا ہے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے وہ اسلام دی ترجمانی پیا کردا ہے جدو تو تے میں مل کے ہر شعبے وچ اسلام دا علم چکدے نظر آواں گے اسلام دی خوبصورت احکامات تے عمل کردے نظر آواں گے وڈے دا حیا نکے نال پیار رشتہ داراں وچ پیار محبتاں ونڈن لگیاں جناب پڑوسی دی دھی بہن نو ویکھ کے نظر جھکاواں گے تولن لگیاں پورا تولاں گے جھوٹ نہیں بولاں گے دھوکا نہیں دیاں گے فراڈ نہیں کراں گے ملاوٹ نہیں کراں گے جدو حق پورا دیاں گے جدو قسم خدا دی اسلام دی ہر شک تے فخر کراں گے پھر سانو بوئے کھڑکا کے تبلیغ دی لوڑ نہیں پینی مسافرانو بساں تو اتار کے تبلیغ دی لوڑ نہیں پینی پھر اپنا پنڈ چھوڑ کے دوجے علاقے تبلیغ دی لوڑ نہیں پینی پھر تو ٹردا جائے گا خواجہ غریب نواز طرح داتا علی حجویری طرح قسم خدا دی تیرے کردار دی خوشبو محمد دین دا پر پرچم اچا کر لیکن عمل تے کریے اس گھرانے چکیڑی بعض اوقات انجوندہ ہے تیرے میرے ہون والے مقدمے وچ بعض اوقات انجوندہ ہے کہ اسی او بات بہت مضبوط کر لینے ہیں اپنی زبان درازی اپنی فصاحت بلاغات مال دولت نال لیکن او دا رزلٹ نکل دے کہ اسلام دا مقدمہ کمزور کر دینے ہیں تے اگر تیرا میرا مقدمہ ہر جائے تے اسلام دا مقدمہ جیت جائے تے پھر لڑن والے نو بھی تے ہرن والے نو کروڑا سلام وہابی ہو دیوبندی ہو سنی ہو شیعہ ہو پیر ہو فقیر ہو پیٹے ہو پیپے ہو نونے ہو ہندی ہو سندھی ہو بلوچو پٹھانو سرائکی ہو تو تے میں اپنے مقدمے لئی مارے پھرنے
سچی دس انہاں مقدمے چ اسلام دے مقدمے نو کتنا لڑ رہے ہیں؟ میری ذات اگے، میرا پیر اگے، میرا لیڈر اگے، میری جماعت اگے، میرا قائد اگے، اسلام کتھے؟ اسے گھر نے سانو دسیا اپنی ذات دی بات آوے سرنڈر کرو، شریعت دی بات آوے دشمن دی اکھ پا کے دسو، بھاویں بچے تک قربان ہو جاویں، اسلام دا مقدمہ کمزور۔ اساں اپنی نسلاں نوں دسیے تے صحیح، تساں دسو جج بھی حضرت مولا علی نے مقرر کیتا، ہووے بھی آپ دا شگرد، مقدمہ بھی مولا علی دا مضبوط، کیس بھی تکڑا، مقابلے یہودی، گل صرف نہیں آئی کہ زرا دے معاملات بحث ہو رہے نے، فرمایا حسن گواہی دیں گے، مقرر کیتا ہویا جج خود کہہ رہے ہیں بیٹے دی گواہی تے سوالیہ نشان ہے۔ دیوبندیو اے اسلام جے، وہابیو اے اسلام جے، شیعو اے اسلام جے، سنیو اے اسلام جے، او پیرہ تے مولویاں نال پیار کرو، تن کے کرو، ڈٹ کے کرو، لیکن اسلام دا مقدمہ مضبوط کرو۔ اپنا شگرد جج کتھے تے گل مولوی دی آوے، پیر دی آوے، ہونا نہیں میرا مطلب ہے یوں ہے، میرا مطلب ہے یہ یوں ہے، کیونکہ اپنی گل آ گئی ہے نا، میں اپنی کر رہے ہیں نا، باقی تو سارے علماء اس لکھا سلام، مطلب میرے ورگا نکا مولوی اڑ جاندے، نہیں اس کا مطلب نہیں میں نے یوں کہا تھا نا۔ ہن تساں دسو بھئی او بندہ مقدمے واسطے کھڑے جدے بارے حضور دا او شگرد ترجمان القرآن خود پیاند ہے کہ 300 تو ود ایتاں جدے بارے نازل ہوئی ہیں، او علی خود قائم کیتا ہے شگرد ہے، جتنا قرآن نو ہو جان دے کون جان دے، فوراں دے جج صاحب اے انجے اے دی جزی اے دا فلانا اے دا سغرا کبرا انج نہیں انج ملا تے پھر سن، لیکن آپ نے فرمایا جدوں نے کہا بیٹے دی گواہی تے سوالیہ نشان، چپ، مقدمہ بالکل پلٹ گیا۔ جدو مقدمہ پلٹیا ہون ویکو پوزیشن مقدمے دی کیے، مگر علی ہے، محسن اسلام دا نا علی ہے، اسلام دے وقار دا نا علی ہے، ابو بکر عمر عثمان دے فخر دا نا علی ہے، محمد عربی دے قابل فخر والے شگرد دا نا۔ اتنی گل ہوئی، علی چپ، مقدمے دا ماحول ہی بدلیا، لیکن ایک گل سن کے سامنے رکھ کے او یہودی مد مقابل والا من والا او آندے علی تیرے آقا محمد پاک دے دین نو لکھاں سلام، میں ویکھنا چاہندا سا اس راستے تے چلن والے انجی چل دے رہن گے، پھر محمد دا دین کمزور نہیں ہوئے گا، زیرا تیری یہ مالک تو ہے، میں سمجھ گیا کہ قیامت تک اتھے آسان ہے، پریشان نہ ہو، کی ہویا بچے نے دھکا مارے، کوئی بات نہیں، جج اپنے ہیں، کئی آنے نے بچے کو قتل ہو گیا، ماشاءاللہ قتل آ کے گھر بیٹھا سی بچہ دے کل قتل ہو گیا، ہیں وہ ہمیں مریاں نہ رل کے منڈے ڈاکہ مار دیتا ہے، جج اپنا پھر اسلام کمزور ہوئے گا، ڈی سی اپنا ایس پی اپنا پریشان نہیں، پھر اسلام کمزور ہوئے گا۔ جدو فیصلہ میری ذات اگر اس اسلام دے احکامات دی زد دے چاندی ہے، میرے جائے ہزاراں دیاں قربانیاں دے ہو، اسلام بچاؤ۔ کیا بات، اور میرے دوستو پیر تے مولوی زد دے چاوے سردار آوے طویل نہ کر، اللہ سلامت رکھے نہ میرا ابو منبر دے وارثانو، میں نے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم انہاں کدے بھی لچک نہیں لئی، معاملہ آیا کرونا دا، دھکے نال عالم کفر نے کیسی فکر دیتی ہے، ہر شے کچل کے رکھ دیتی، اقبال 100 سال پہلے چیخ دا رہا، انہیں آکھیا سی اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اسودے وچ پس گئے، حرم دے مفتی لمحے پہ گئے،
7 لاکھ دا اجتماع تیرے پڑوسی ملک تو ایک ٹاپ کلاس دا کنجر گیا جدے بہت بڑا تماشا ہویا اس نال اگے پیچھے بغیر ماسک تو حرم اچ ماسک ضروری حالانکہ عالمی ادارہ صحت پٹے ہونے کیا مکہ مدینے دی فضا پا کے لیکن کیونکہ مشینہ تماشے بھی کھانا سی مفتی چپ محقق چپ بڑے بڑے مولوی لمحے پہ گئے لیکن لکھاں سلام اس دبلے پتلے مفتی اعظم پاکستان آبرو اہل سنت حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحبہ کیا حاجی صاحب اے ویسے بھی عشر ضروری ہے مال دے اتے عشر ضروری ہے ہون دانے آ چکے نے فصلہ پک چکیاں نے تے اس تو پہلے نیت ضروری ہے ایک گھر جاون تو بعد ڈھیر سارا بندہ تھوڑا جا کھٹ پٹ ہو جاندہ ہے جی میں فرما رہے سن نکی ڈھیری گھر چاہ کے لے جا وڈی ڈھیری وچوں پہلے تول کے تے عشر کڈ کے اونا مدارس تے اونا لوگاں واسطے پیش کر تاکہ جیڑا تیرے گھر جاوے وہ سارا برکت والا ہو تھوڑا جا ہو رولی بولو تے پچھلے دن سوشل میڈیا بھی دکھا دیتا ہے انہیں کہ ٹڈیاں شڈیاں آئیاں نہ انہاں بڑے بڑے علاقے ہیں جو خالی کیتے تے ایک بندہ جڑا پہلے عشر کڑ چکے آئی او ساری فصل رہی ہے او دے راہ دے ہوتے بیٹھیا رہی ہے اس واسطے نیت کر کے تمام کرو ہے بڑا اوکھا لیکن جڑا کڑ لیندہ ہے انہوں پھر ویکھ لائے اور رات انہوں گولی کھا کے نہیں سوندہ انہوں آرام نال نیند آ جائے تاکہ تیرے میرے گھر دے اندر اے ماحول اللہ کرے کیونکہ ایک پتر پڑھے تے سبحان اللہ جی ایک بیٹی پڑھ جائے تے ماشاءاللہ ویکھو نا 6 بچیاں عالمہ فاضلہ وہ 6 خاندان پالن والیاں تربیت کرن والیاں ماما بن کے جدو معاشرے جان گیاں او دی برکات لیکن ایک کدو ہونا جدو تیری میری توجہ انہ مدارس وال اور پھر تیرے میرے مدارس تے ہے ہی ہونے جنہاں نو بارو کوئی شلب دی ہے ہی نہیں وہ سارے تیرے حلال کمائی دیتے ہیں سار ہے تیریاں توجہ تیریاں مہربانیاں ہون گیاں تو خیر و برکت جاری رہے گی ہون تسی ویکھو سوشل میڈیا دی برکت نال اساں بھی ویکھ لے کہ جتھے لوگ بیچارے اگے میں علامہ صاحب نو عرض کر رہا سا بہت سارے ایسے موقع دے ہوتے حافظ قرآن جنہاں ملکاں چ نہیں اوتھے قرآن چاک تراویاں پہ پڑھاندے سن تے جدو اسی اس پاسو تو کنڈ ہٹاواں گے تو پھر انج ہوئے گا وہ قرآن سامنے رکھ کے نہ پڑھ رہے سن تے ماشاءاللہ یوٹیوبر محقق کی آندہ ہے وہ آندہ مولویاں بکھرا یب پایا ہوئے انہوں پتہ ہی نہیں ہے 20 رکعت تراویہ ہے ہی نہیں 17 رکعت عشاء بنائی پھر دن پہلے استاد فرمایا اس تو بعد وہ شاگرد فرمایا انہیں کیا تراویہ ہے ہی کوئی نہیں مڈو پہلے یہ رولا مک گیا نہ حافظ لبو نہ تراویح گیا تو دوجہ انہیں کیا 17 رکعت صرف 7 رکعت عشاء 4 فرض تراویح تر باقی 10 تے تساں ویکھو بھئی اس دور دے اندر جس بندے نے 10 رکعتاں دی روزانہ دی رعایت ایک نماز دی لبے ہاں انہیں تو مڑاکھنا میں تو سوشل میڈیا تے فلانے نے سننا وہ سوشل میڈیا تو دین لین دی ایک تھوڑا نکی دی برکت وکھام سنا ماں ساڑھے کولو ایک بندہ سی او منڈا انجینئر سی ہوئی او کی انہوں کہنے نے جڑے موبائل دے سافٹ ویئر انجینئر میں سامنے اپنے کمرے بیٹھا جمعے تو بعد کئی جمعے میں انہوں ویکھ دے وہ بعد چاندہ سی تے سامنے مسجد نماز پڑھ دا سی تے او جمعے تو بعد تے او آکے نا نماز تو بعد موسٹلی سجدہ صاف کر دا سی ایک دن میں انہوں پوچھا داڑھی شریف انہوں رکھی سی ماشاءاللہ میں منڈے نو بل گلیا میں کہا انہوں ذرا بلا وہ کول گیا انہیں کہا جی مفتی صاحب بلا رہے ہیں انہیں کہا مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے میں ان کو مانتے نہیں مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے ان کو کہو جی میں کوئی بات ہے تو مجھے ادھر ہی بتا دیں مجھے ان کو 6-7 سال ہو گئے ادھر آتے ہو میں نے کبھی ان سے سلام مل لی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں ان مولویوں کو سنتا نہیں ہوں میں نے الحمدللہ بڑے علماء کو سنتا ہوں اچھا وہ پھر آیا میں نے آندھا جی وہ نہیں آندھا میں کہا انہوں کہو میں نے تیرے نال کام ہے انہیں کہا جی انہوں کام ہے کوئی لیپ ٹاپ دے حوالے نال میں کہا انہوں پوچھو نال پلازا اتھے بہت بڑا ادا ہے انہاں چیزاں موبائل آندھا ہوتے کم شم اچھا وہ آگیا بوجھ کھڑا ہو تو میں نے آندھا جی آپ نے مجھے بلایا میں کہا جی میں بلایا سی تھوڑا جب میں مسئلہ پوچھنا سی توڑے کولو میں آکے جی پوچھیں میں کہا جی تسی نماز آکے جمعے تو بعد ہی پڑھ دے ہو موسٹلی تے تسی سجدہ صاف کر دے ہو انہیں کہا میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں میں کہا میں پوچھ رہے ہیں انہیں کہا مولانا بات یہ ہے میں کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہوں اور میں آپ جیسے مولویوں کو سنتا ہی نہیں تو مجھے انہوں نے اس بات میں نے ان سے کئی مرتبہ سنی اگر آپ کی کوئی چیز رہ جائے تو آپ سجدہ صاف کر سکتے تو میرا کیونکہ وضو رہ جاتا ہے میں موسٹلی بغیر وضو کو پڑھتا ہوں تو میں سجدہ صاف کر لیتا ہوں
یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے آکھیا بغیر وضو تو پڑھو. وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا وچ ہون بھی بھاویں اج کل بڑیاں دیاں بھی آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں, پھر بھی یہ واسطے پوریاں کی انہوں لیبارٹریاں نے بھی گل کٹی نہ گئی ہوئے, گل وچ واڑی نہ گئی ہوئے, گل وچوں کڈی نہ گئی ہوئے. سوشل میڈیا تے دین دی یو کچھ برکت لبنی جے. اگے مسئلہ سن جانے لوگ محراب وچوں قرآن چک کے بھی کھاندے سن, حدیث چک کے بھی ہون آنے حدیث نمبر ہے لو جی جاؤ جی. اس واسطے بچنا ضروری ہے. میرا وہ منبر نال میرا وہ منبر نو مضبوط کرو گے. اگر نمازی ہی امام دا حیا نہیں کرے گا تو تیرا کی خیال ہے بھئی او جڑے لبرل تے سیکولر نے جڑے ماں پیو نو گالاں کڈدے نے او رسپیکٹ کرن گے؟ تے جدو اثر رسپیکٹ کران گے امام دی, عزت کران گے امام دی, پھر امام دی عزت نال رسپانس ملے گا. امام تیرے پتر نو دسے گا بچہ صبح اٹھن لگیاں ماں دیاں جتیاں ابے دے جوڑے سدھے کرنے نہیں. امام دی تو عزت کر, امام بدلے وچ تیریاں نسلاں نو دین منتقل کرے گا, تیریاں نسلاں وچ شرافت غیرت حمیت دا نور بھرے گا. ضروری ہے اپنے آپ نو مصطفیٰ دے دین نل جوڑیے, پھر خیر و برکت میسر آئے گی. گالم گلوچ نفرتاں دا ماحول ختم ہوئے گا. اے اثرات مرتب ہومن کے مصطفیٰ دی شریعت دے انوار. آؤ پھر لوٹیے سردارو وڈیریو محمد عربی دے دین دے چوکی دارو رسول کائنات دی مقدس سیرت دے انوار. آپ دی آل پاک اطہار دے شہزاد گان وچ ملاحظہ فرماؤ کیسے نے ادھر عالم ہے فلانا میرے پیر دا دشمن میرا دشمن, فلانا میرا پیر میرے قائد میرے پیر نو نہیں مندا. او دی حیثیت کی ہے ایتھے ذرا جنوں سرکار نے سردار آکھیا ہے او دی جھلک ویکھو. جنوں سرکار نے سردار آکھیا ہے او سردار ہو بیت المال دی سلائی مشین, غریب دی دینو فوٹوان دی جھنکار وچ تے میڈیا دے ماحول پیش کر کے سخی بننا سردار بننا ہو رہے. اپنی ذات دی قربانی دے کے کسے دی خدمت کرنا سرداری ہے. میرے امام علی مقام امام حسن مجتبہ تربیت دا سین پہلو ویک مسجد چو نکلے بندہ جو گالم گلوچ شروع کی تھی گال مندہ وہ کردہ گیا آپ چپ کر کے سن دے گئے. ایتھے ذرا کسی نو گال کر کے ویک مون کے رکھ دئیے تن کے رکھ دئیے بھن کے رکھ دئیے. میرا پیر میرا بیلوی مینو وہ تینو نہیں پتا میں کون ہوں, لیکن حضرت صاحب تو تے میں ہو رہے جنہوں نبی نے آکھیا ان ابنی حاضا سیدن. وہ کون ہے میرے نبی دا شہزادہ پورے گالیاں دا سٹاک سندار ہے. جدو گھر دے کول پہنچ گئے خندہ پیشانی نال مسکرا کے فرماون لگے بھائی کیونکہ میرا گھر آ گیا, اگر کوئی گالاں بچ گئی ہیں کہ تو پریشان نہ ہوئے کہ میں ساریاں کڈ نہیں سکیا, تو سارا سٹاک میں نے پیش کر. سردارو مولویو پیرو سانو کو کر کے بیٹھے تھے صحیح بندہ چھڑا گے ہولی ہولی بولو. حالانکہ چنگا بھلا پتہ ہے بشاڑی اوقات کی ہے, لیکن موڑ بھی آسان ہے یہ کر دیا گے. اچھا پھر گالم گلوچ کر کے انہیں موڑ جیڑا کچھ سنانا سے سنا لیا. فرمایا مک گئی ہیں بھائی آکھے جی. فرمایا تھوڑی جی دیر رکو. او بارو رکیا اندر تشریف لے گئے, اندرو سامان چایا. سبحان اللہ تسا کنک وڈ کے سامن تو بعد بھی آکھ سکتے. اندرو تھال بھریا سامان دا خزانے دا تھال بھر کے تے او دے سامنے رکھ کے اگلی گل جڑی کی ہے نبی نے سردار رکھے ہے. سردار صاحب سامنے رکھ کے پیاندے نے گالا سن کے مندے سن کے مسیح تو لے کے گھر تک گالا سن کے پیاندے نے. بھائی جان آج صرف ایو کو دیئے نہیں سمجھ اے لے نہیں اے پھاڑ نہیں ایندہ نہ کری نہیں. بھائی جان گالاں کڈنا لینو گالاں کڈنا لینو
اے آج صرف ایو کو جیے اچھا جڑے جنوں دیتا انہیں بھی ابو عجیب گل کی تھی سانو تو انو کوئی دے ویسا کیا نے شکریہ تھینک یو شکریہ وسدے رہو خوش رہو آباد رہو ایو کو جیا نے بزرگ فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے نال نیکی کر رہے ہیں نا تواڈے کول کوئی شے لے رہے ہے یا کوئی تانوں تو انہوں پہلے اودا شکریہ ادا کرو کہ انہیں تواڈے کول چھوٹی شے دے بدلے تانوں اللہ دی بارگاہ وچ وڈی شے لے کے دتی ہے نا اچھا امام حسن مجتبیٰ نے انہوں تھال دیتا اگو تھال لے کے وہ پہلی گل لے کر دے آندھے اللہ دی قسم ہے مینوں یقین ہو گیا کہ تو زہرا دا پتر ہے رسول اللہ دا لخت جگر تو اسی ویکھو ایویں سرکار نے نئی ڈگریاں دیتیاں تے پھر اس جگہ تے گالاں کھا کے اچھا کی کیتا تھوڑا جو ہور ہولی بولو تھوڑا ہور ہولی بولو انہوں سنا تیری میری جناب والا گفتگو نال مزاج نال اسلام دا پرچم کمزور ہوندا اچھا نہیں ہوندا اور سخاوت دا عالم سردار صاحب آ جامی دے رہے تے کرانگے کچھ چرا انشاءاللہ آ جامی سرداری دا مطلب ہے راہ چل دیا احساس پتہ لگ جائے فلانا حقدار ہے کہ جیڑا بندہ گھر دا سامان چاہ کے چوکے چ رکھے سردار انہوں آندے نے میں اپنے گناہگار اکھاں نال او بندے بھی ویکھن سردار کہ ترکی دے ملے ہوئے رضائیاں ساڑھے سرداراں دیا دیاں دے جہیز اچھ نظر آئیاں نے غریباں نو نہیں لبے میں او سردار بھی ویکھے نہیں جانا ساڑھے ہاں یہ سرداری نظام دیئے لیکن ادھر عالم ہے محمد عربی دی تربیت دا سارے فرمایا ایک باغ دے کول گزرے امام علی مقام جنہوں سردار نے فرمایا حضور نے خود فرمایا ان ابنی حاضر سید ویکھیا غلام بندہ غلام روٹی کھاندہ ہے ایک مرکی موچ پاندہ ہے ایک سامنے بیٹھے کتے نو پاندہ ہے ایک خود کھاندہ ہے ایک کتے نو کھلاندہ ہے بس جاندیا محمد عربی دے درباری چوہ تربیت دے جناب سرداری دیا ڈگریاں دے خیرات ملن والے امام حسن دی نظر پئیے پہلے جا کے پوچھے اس باغ دا مالک کون ہے جدو مالک دا پتہ چلیا فرمایا منہ منگی قیمت دینا انہیں کیا وجہ کی ہے تو انہوں خود چاہی دے اکھے جی منہ منگی قیمت وعدہ کر کے دے کے آپ آکے فرما دینے سجنا تیری اے ادا میں نو بڑی چنگی لگی ہے کہ تو ادنا ترین مخلوق کتے دا بھی احساس کیتا ہے ایک مرکی خود کھانا ہے کونوں کھلانا ہے اے آزادی دی بھی نوید سنانا تے نال باغ بھی میں تینوں اے وقف کرنا پیا تے اگو لین والا پہ آندا ہے جس مصطفیٰ دی تربیت دے اثر دانا حسن مجتبہ ہے منو آزادی دی نعمت کافی ہے تے اے باغ میں اسے رب دے نا تے مخلوق نو وقف پہ کرنا جس محبوب دی تربیت نال یعنی سرداری دا مزاج ایک ہے کہ تیرے اندر رکھ رکھاؤ اتنا ہوئے تحمل مروان ورگا کمینہ مروان ورگا بیمان بھی اس بات دا اعتراف کر کے آندھا قسم خدا دی پہاڑ تو بھی مضبوط کلیجے دے مالک دا نا امام حسن حوصلہ تے بردباری مزاج قائم کریے جب فکر قائم ہوئے گی ساڑھے ہاں ہر گھر اچنا ایک سرکاری وکیل ہوندہ ہے اعتزاز حسن صاحب اعتزاز حسن اس وکیل دی جتی دے برابر ہی نہیں وہ سرکاری وکیل کون ہے جیڑا گھر اچھ ہر بھرا دے ہاں نکاح دی صورت چھوندی ہے ماشاءاللہ کی آندی ہے تینو لبی ہے کی ہے تو کما مر گئے ہیں وڈا تو آمیں نکا تو آمیں تو انج کیتا انہیں ہے کیتا ہر گھارے سرکاری ہونے او دی وجہ نال بھیراواں وچ انج نفرتہ پہندی ہیں کہ دیواراں کھڑی ہیں مقدمے چل رہے ہیں کیا پیر کیا مولوی کیا وڈیرے کیا نکے چل رہے ہیں کہ نہیں تے اگر اسا بارگاہ مصطفی دی خیرات وچوں اونا ول ویکھیے جنہاں نو سرکار نے باقاعدہ سرداری دے تمغے دتے نے تے ہر شے ابن خلقان نے بیان فرمایا حضرت امام حسن تے حسین پاک دے درمیان کسے گل تو بول چال بند ہو گیا
دوسرا دن گزریا، تیسرا دن گزریا، امام حسین پاک نے امام حسن پاک والخط لکھا۔ امام حسن پاک نے حسین پاک نے آکھیا بھائی جان میں او حدیث مبارک نانا پاک دی صرف انہوں جناب یاد دہانی کرانا چاہنا کہ مومن 3 دن تو زیادہ قطع تعلق نہیں کردہ۔ میں توانو حدیث شریف تے یاد ہے، صرف میں یاد دہانی کرانا چاہنا۔ میرا کئی باری دل کیتا ہے میں خود چل کے تواڈے بوئے تے آ کے نکاح ہو کے تے میں معذرت کر کے بغل گیروں ہاں، لیکن مڑ مینوں خیال آیا ہے نانا پاک فرمایا ہے خیر انہوں لبدی ہے جڑا چل کے جاوے، میں نہ تسا وڈے ویرو اے تسا نو میں موقع پہ آدھے۔ امام حسن پاک نے خط پڑھے آتے چم کے آپ حضرت امام حسین دے بوئے تھے آگئے ہیں اسا پہانے نہیں رشتہ دار کٹھے میلے ہو رہے ہیں، بہن دے پتر دی شادی ہے، برا دی دھی دی شادی ہے، حضرت صاحب بیٹھے نے رس کے ہاتھ تیری خیر ہے جاگ رہے ہو، محسوس نہ کرنا تواڈی گل نہیں، ملتان تو پرے دی گل لیکن جدو اسا انہاں پاکاں نو سامنے رکھاں گے پھر قسم خدا دی خیر و برکت۔ اچھا میرا خیال ہے تواڈی خیر ہوئے۔ اچھا میں محسوس کر رہے ہیں کہ بندے تھکے کیوں بیٹھے نہیں؟ نہیں میرے نبی یہ کائنات دے پیار آخری بات اللہ تو سلامت رکھے آباد رکھے پھر عرض کرانگا اس اچھا قسم خدا دی سنیو کیڑا سچا کی دے حضور دی تربیت یافتہ اس پوری ٹیم لشکر کاروان دے جس فرد نو سامنے رکھو آل پاک اصحاب پاک جس فرد نو سامنے رکھو خدا دی عزت و کبریائی دی قسم ہے مکمل شریعت اور مکمل دین تو انو اس صحابی تے آل پاک دے اس مقدس شخصیت فرد وچوں جامعیت نال نظر آئے گا تو انو کتے جگتے کہ اس چبل پن تو بھی بچ جاؤ جیڑی ساڑھے ہاں بدقسمتی نال کسی دا ذکر کریے تے دوجیاں دی خواہش ہو دیئے اور باقی ذکر بھی ہوئے اور جیڑی گھر علامہ فرما رہے سن الحمدللہ اسی ہر شخصیت دا ذکر انہاں دے مقدس ایام تے کر کے اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے ہیں کسی نو راضی کرنا ساڑھے وقت لئی ضروری نہیں ہے جیڑا پیمانہ چک کے بیٹھے آل پاک اصحاب پاک دے درمیان اپنی ماں نو روے جنہیں ہو جی گندی فکر دیتی ہے تے جیڑا صحابی تے حضور دی آل دا ذکر سن کے خوش ہوئے او دی تربیت والی لوری دیمن والی ماں یہ گھٹیا قیدہ کسی دی عزت بیان کرن لگیا کسی اور نو کرٹیسائز کرنا ہے چول پڑھ سانو اللہ نے الحمدللہ اس تو بچایا او دی وجہ کسا کسی چبل دے قدم اچھ نہیں بیٹھے اسا الحمدللہ اکابرین بزرگاں دے قدم اچھ بیٹھے اور جیڑیاں کتاباں پڑھ کے ہون لوگاں دے حاضم خراب نے میں تو دس رہے اللہ دی قسم ہے اسا ابتدائی کلاس ہے جو کتاباں پڑھ لیا توجہ ہے کہ نہیں باقی معاملہ کسی نے پرکھن دا ہوئے وہ پھر پرک بھی لوے الحمدللہ اسی صرف بحث کرن واسطے صرف ممبراتے نہیں اسی عدالتہ بیچ بھی دشمنان صحابہ اور دشمنان آل دا الحمدللہ ناطقہ بند کر کے دسے کہ الحمدللہ سانو سرکار دی غلامی دی برکات توجہ ہے محبت نال بولو اچھا ویکھو معاشرے اندر تباہی بربادی جڑی ہے ساڑھے گاں بہت ساریاں خرابیاں بالخصوص انہیں دوہاں پاسے ہیں سائل سوال کر دیا بیچارہ کھپ جائے مر جائے ادھار منگن والا پریشان ہو کے آمن والا بلکہ کئی بندے آکھیں میری فلاں مجبوری ہے میں فلانی سے بیچنا چاہنا ماشاءاللہ مسلمانہ دی لین لگ جاندی ایک دوجہ نے فون کر کے آکھیں گے فلانا مجبور ہے پتر ڈھکے ہو سو دی شادی سو وہ مکان ویچ رہے ہیں 2-4 لاکھ حلق مل جائے گا تینو سستا دور فٹے موئے جو تجارت کرن والے دے جمن تے لکھ ناراض تے نہیں ہو گئے تھوڑا جو ہولی بولو اس تو وڈا ہور کیڑا لانتی ہو سکتا ہے جیڑا ایو جے موقع دی تلاش اسلام دا فلسفہ تے بڑا آلہ ہے وہ تے خود بھکھا رہ کے دوجے نو ونڈ دے دوجے نو تقسیم کرن والا اسلام دا فلسفہ اقبال فرما دینے چوبے کانٹا جو کابل میں
اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قبر میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ ایک فکر پیدا کر، آل رسول چکے گی میسر آئے گی، رسول اللہ دے دربار دی برکات دا نہ ہے۔ یتیمہ وچ بہ کے کھا کے دکھا جائے، اتھے وڈے سردار نام نہاد پیروں میں یا سرداروں میں یا مولوی نوکرنال بہ کے کھا رہے، اگر ڈر چگل یتیمہ غریبہ نال بہ کے کھان والے انہوں پتہ ادو چلے جدوں وچ بندہ کھان بیٹھے تے اس تو بعد او جا کے انہوں نے ورتامن آ گئے او سکے تو وہ جڑا وچ بہ کے پیا کھاندا ہے کون ہے کہ علی دا پتر زہرا دا نور نظر حسن مجتبی ہے۔ چنگی شاہ آوے ختم والی ہوئے، مولوی پہلے اپنی قبیلے دی گل کرنا پریشان نہ ہو رہے، ختم والی چنگی شاہ ہے چلو گھر لے جانی ہے، پیر وہ جناب ہے چنگا وڈا نوٹ ہے پیچھے لے جانا ہے، تے سردار تو اگے دسے ترکیہ لے رہے دیاں دے جائز ہی دیتیاں نے گپا کی اشارے تک دے رہ گئے ہیں۔ ادھر عالم یہ حضرت امیر معاویہ والو لاکھ روپے آیا، لاکھ ایک لاکھ ہاں منہ چ پانی آ جاندے، آج دی لاکھ دی گل ہوے تو چنگا بھلا حضرت خواجہ آصف علی زرداری ہوے، حضرت پیر عمران خان صاحب ہوے، حضرت پیر محمد شہباز شریف ہوے، انہاں دے منہ چ پانی آ جاندا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بلکہ انہوں نے منہ چ تو پانی آج تک رکیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کرما والے کدے رجن گے ہیں۔ اولیو جڑا بندہ چپ اللہ کرے انہوں دا مشیر بنے، تے جڑا بول رہے زبان اللہ کہہ رہے بالاں بچیاں سمیت مدینے دا مسافر ہیں۔ توجہ ازانے پارٹی کو خدا دی قسم انج دے بن جاؤ تک کہ لوگاں نو پتہ لگے کیسے لوگ اساں اپنی نظراں نال ویکھے نے ہو جائے پیار نہ کر دولت نال، یہ دی کیڑی میری میں اپنی نظر نال ویکھیا کہ ایسا مرد کلندر امام عظیمت امیر المجاہدین حضرت امام رضوی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، میرے گھر تشریف لے آنے، میں اپنے طور تے نظرانہ پیش کیتا ہے تھوڑا جہا، میں اپنے طور تے 5 دیتا ہے 25,000 جان لگا میرے پتر نو لاکھ روپے دے فیض آباد دی پل تے میں 25,000 جے انہاں دی جھولی چ رکھیا، جیڑا آمن والا آیا ہوندا مینوں 50 دیتا نے، مینوں تے یہ بھی سمجھ نہیں آئی بھی انہاں دی جھولی چ رکھن والا میں لاکھ رکھیا، لین والا میں 2 لے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جیڑا بندہ پریشان ہے پریشان نہ ہوئے، میں صرف یہ دسنا چاہنا عالمی اداریاں تو لے کے قومی تک تحقیق کرن والے آخر کار اس نتیجے تے پہنچن کچھ بھی نہیں ہے، گھروں نکلے تے رکھی روٹی تے اچار دی ڈلی رکھ کے کھا کے فیض آباد دے پل تے بہ کے دشمن دی اکھے تک پا کے آندہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مزاج پیدا کریے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، پھر دولت ظاہر ہے چنگی شے دینا، لاکھ روپے اس دور آوے تے میرا امام پاک دی عالم پوزیشن کیے رکھن دی بجائے نال بیٹھن والے انہوں ونڈ دے بلکہ ایک روایت چاہتے جنہیں جتی سیدھی کی تھی انہوں کیا تو لائے گا تھوڑا جہاں ہو رہا لی بول دولت دا مطلب تے وے جیڑا یہ دن انج کرے تھے جیڑا ہر شے لپیٹ کے آکھے بالان دا بینک بیلنس جمع کر کے آکھے ہم تو یہ نہیں کرتے ایسا کہ تسی انج نہیں کر دے ہو، کچھ بیچارے ویلہ تے گزارا کر لیندے نے تے کچھ بار دیاں ایڈا تے گزارا کر لیندے نے، سجنا انج نہ آکھ ہولی ہولی بولو، بس فرق اتنا ہے لوگاں تیریاں دیتیوں یا ویلہ نال بھی صبح جا کے بچیاں تے بچیاں دے مدرسے وچ انہاں دے ناشتے پانی دا انتظام بیمار بندہ گھر جا کے سبحان اللہ کے باقی ٹرائی نظام دے اندر خرابیاں درست کرنا مولوی پیر سرداراں واسطے ضروری، باقی ہر شے پسندیدہ چیز دینا کیسا ہے، پھر پاور تے طاقت پتہ لگتا ہے وہ تو پتہ لگتا ہے نا کنی پوزیشن ہے۔ منگن والا امام حسن مجتبی کو لایا درخواست لکھی پھرے
لمبی چوڑی درخواست مینوں یہ بھی چاہیے مینوں یہ بھی چاہیے مینوں یہ چور صاحب خان صاحب صوفی صاحب پیر صاحب مولوی صاحب دیوبندی صاحب وہابی صاحب سنی صاحب شیعہ صاحب چکڑالوی صاحب بھکڑالوی صاحب پیٹے صاحب پیپے صاحب نونے صاحب چنگی بھلی لسٹ بنائی پھرے یہ ہے حضور دی تربیت مبارک لسٹ بنائی پھرے یہ بھی چاہیے امام حسن پاک کو لا گیا امام حسن پاک کو لا گیا ہوں لسٹ لمبی ساری ہے امام حسن مبارک پاک حسن پاک نے لسٹ لئی تے انج لپیٹی فرمایا ہو گئی سبحان اللہ تو آڈی سبحان اللہ واقع ڈھلی ہو گئی میری تقریر اختتام پذیر ہو گئی او لکھی پھر دسی اے چاہیے چوری صاحب ڈی سی صاحب ایس پی صاحب چیئرمین صاحب خطیب صاحب امام صاحب نمبردار صاحب چوکیدار صاحب بڑے نکے سارے سن لو تربیت مصطفیٰ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدن اے میرا پتر سردار ہے اینو سردار آندن چور صاحب اینو سردار ایتے دکان تے باہر لکھے خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوئے گی وقفہ نماز واسطے میں کہا در پھٹے مو خریدی ہوئی چیز مرے رزق دا مالک تو ہے مسلمان دی دکان تے لکھے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوئے گی کیسا مزاج ہے خدا دیو بندیو دیون والا کون ہے باہر لکھو فجر و نال آگئے دھمی نال آگئے ادھار منگن شکر ادا کر اللہ دیا بندیا خدا تو بعد انہوں کوئی سہارا نہیں لبیا خدا رسول تو بعد تینو سہارا بنا کے تیرے بوئے تے ٹر کے آئے تے پتہ نہیں انہوں ادھار دین نال او دی مشکل نو آسان کرن نال رب نے تیرے لئے راکج کھولنے کرما لیا رات کھولنا تو اپنے آپ پہ بند کرنا ہے کردار ساڑھے ہنج ہو گئے نے میں سب بلکہ کئی ماشاءاللہ حاجی صاحب تہجد پڑھ کے فجر نو مندل دا سپارہ پڑھ کے درود شریف دیاں 5 تسبیحاں پڑھ کے استغفار پڑھ کے تے تازی مجھ چو کے 8 کلو دا پورا 10 کلو بنا کے ملتان تو پرے دی گل کر رہے کنہ 8 کلو دا 10 کلو بنا رہے تھے تسبیح بھی جاری ہے ماشاء ایک دو جل نہ ویکھو میں تو یقین دہانی کرائیے کہ میں ملتان تو پرے دل تے لا گیا جدو نمازیاں دیئے پوزیشن ہوئے انج نہ کر پیو نو چنگا بھلا پتہ ہے پتر دی تنخواہ لاکھ روپے تے 10 کروڑ دا بنگلہ بن گیا حاجی صاحب رب نال تے بغیرتی نہ کر خدا نال تے دھوکا نہ کر حرام دا ایک لقمہ گیا تے 40 دن عبادت تے دعاواں کدھر ٹر جاندی نے کم از کم انج تے پتہ تے ہے تینوں کی ہونا ہے 4 پیسے آ جاون تے دھی پتر دی شادی تے سب تو پہلے کانڈی شریعت نو کرنے آ کنجریاں آ گئیاں خسرے آ گئے بغیرتیاں آ گئیاں اس ویلے ایسا ویکھ رہے ہونے اگو مولوی تے پیر بھی مقامی طور تے ایہو جے بھی کئی ہوندے نے وہ چپ کر جاندے نے بلکہ ایہو جے مولوی بھی ہیں نے جڑے آندے نے اللہ میں نے تو فلاں میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا اپڑ گئے 200 کروڑ روپیہ گجرانوالہ دی ایک پارٹی نے دھی پتر دی شادی تے لایا حضرت صاحب نے سدیا 10 لاکھ دا لفافہ کیسے جمنڈیا 10 لاکھ لائے کہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لیا اپڑ گئے نا نہیں لینا محفل پا کے تے اتھے قسم خدا دی کو غیرت مند ہوتا ہے انہاں دے وچ آکھدا کہ سنو 80 لاکھ تو زائد بچیاں پاکستان شادی دی عمر کراس کر کے اپنے والدین تے بوجھ بن کے بیٹھی ہیں نام نہاد سخی اپنی دھی دی شادی تے 200 کروڑ لایا میں انی دیر تک نکاح نہیں پڑھانا میرے نال وعدہ کر کے 1 لاکھ بچی نہیں تے 50,000 بچیاں دی شادی دا انتظام کرے گا انج کرے گا کہ اس ہاتھ نو بھی پتہ نہیں چلے گا اسلام دا فلسفہ ہے ہوں نواں ڈرامہ بازی بھی آئی پھر دیئے لوگ اپنا پوزیشن بنان واسطے 100 بچی دی شادی 50 بچی دی شادی 20 بچیاں دی شادی انج نہ کر جس ماحول غریب دی دھی فریج واشنگ مشین نہ منتے طلاق ہوندی ہے تے جیڑی خیراتی ادارے والو دھی رخصت ہو کے جائے گی تو دسا او ساری زندگی شریکت منہ پھر چاہ سکتی فلسفہ دیتا حاجی صاحب تو تے راضی ہو گیا مزہ تاں سی اس 50 وچ تیری میری دھی بھی وچ ہوندی تاکہ پتہ نہ چلدا کہ حاجی صاحب دی دھی کیڑی ہے انج نہیں تے پھر انج کر جڑا اسلام نے اصل اصول دسے ہے کہ ایس ہاتھ نال دے
امام حسن مجتبی نے فرمایا تساں باہر کیوں رکھ دیندے ہو چوک وچ؟ فرمایا تاکہ میرے کول کو منگ کے شرمسار نہ ہو ہے تو سب میرے کول منگ کے کوئی شرمسار نہ ہو او دا نام ہے حسن مجتبی او دا نام یہ تے ہر بندہ فلانا ہو گیا تے میرا پتر پڑھیا تے ہے پر گل نہیں مندا سا کہ گھر سنایا کیا یا گھر حسن پاک دے کسے سناویا تے تینوں پتہ لگ گیا کہ امام حسن مجتبی فرماندے میں اپنی اماں نال بیٹھ کے روٹی اس واسطے نہیں کھاندا کہ کتے اماں تو پہلے میں اپنے منہ وچ لقمہ نہ پا لواں انہاں دیاں گلاں سنائیاں ہوندیاں تے پھر خیر برکت انج لسٹ لئی بند فرمایا ہو گئی لوگاں کیا پڑھی نے جے فرمایا میں زہرا دا پتر ہاں علی دا لخت جگراں نبی دا نور نظراں جنی دیر تک میں پڑھ دیاں رہنا سی انی دیر تک انہیں سائل بن کے کھڑیاں رہنا سی یہ سانو گوارا نہیں کہ ایسا بندے نو کول کھڑا کر کے بوئے تے آن والے نو سائل بنا کے رکھیے اسانے جیڑا آیا ہے انہوں پہلے مالک بناؤ جیڑا بوئے تے آمن والے نو پہلے مالک بناوے انہوں آندے نہیں امام حسن مجتبی اللہ تو اڈے گھران دی بچیاں دی نسلان دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے وما علیہ